ہر بندہ مرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اللہ پوچھے گا میں نے تمہیں زندگی دی تھی، تم کہاں گزار کے آئے ہو؟ میں نے تمہیں جوانی دی تھی، کیا کرتے رہے جوانی میں؟ میں نے تمہاری طرف سمجھانے والوں کو بھیجا تھا کہ وہ تمہیں سمجھائیں، تمہیں بتائیں کہ دنیا دھوکہ ہے، زندگی ختم ہونے والی چیز ہے، اور تم اس دنیا میں کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو۔ تو آنے والے حالات کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ اور وہ دن جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس کی جو لینتھ ہوگی وہ ایسی نہیں ہوگی کہ صبح آنکھ کھولی، چند گھنٹوں کے بعد پھر رات ہو گئی، پھر صبح ہوئی اور پھر رات ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ کین یو امیجن؟ آپ 5 منٹ کے لیے امیجن کریں کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، دنیا ایک فلیٹ میدان بن چکی ہے، میں اور آپ اور ہم جیسے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں لوگ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہیں، اور اللہ رب العزت ایک ایک کو اپنے پاس بلا رہا ہے اور سب سے پوچھ رہا ہے کیا کرتے رہے اور کہاں گزاری زندگی، اور میں اور آپ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوں اور ڈر اور خوف نے ہمیں گھیرا ہو۔ جب ہماری آنکھوں کے سامنے وہ منظر آئیں گے کہ اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کے حق میں ان کے اعمال کی وجہ سے جہنم کے فیصلے کر رہے ہوں گے، اور فرشتے ان کو گھسیٹتے گھسیٹتے جہنم میں ڈال رہے ہوں گے، اور میں اور تم چپ چاپ یہ سارا معاملہ دیکھ رہے ہوں گے۔ ابھی ہمارا نمبر نہ آیا ہو تو کیا میرے اور تمہارے اعمال اس لائق ہیں کہ جب اللہ رب العزت مجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور مجھ سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے تم کیا کرتے رہے، تو کیا میں اپنے اعمال اللہ کے سامنے رکھ سکتا ہوں؟ جس طرح سے میں اور آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جو اعمال ہم کر رہے ہیں، تو کیا یہ اعمال ہم اللہ رب العزت کے سامنے رکھ سکتے ہیں؟ ارے ہماری تو راتیں گھنونی، ہمارے دن دھوکے بازیوں میں گزرتے ہیں، ہمارے الفاظ جھوٹے، دل میں پیدا ہونے والے خیالات گندے، اپنے ہی ہاتھوں سے ہم نے اپنی زندگیوں کو اندھیروں، گمراہیوں اور بے حیائیوں کے حوالے کر دیا ہے۔ یار کبھی ہم مریں گے نہیں؟ کیا ہم نے آب کوثر پیا ہوا ہے؟ اگر ہمارا اس بات پر ایمان اور یقین ہے نا کہ ہمیں مرنا ہے، دوسری جانب یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور تیسری جانب یہ یقین ہے کہ زندہ ہونے کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو سوچ سمجھ کر جئیں، سوچ سمجھ کر گزاریں، اور اپنے فیصلے اللہ کو سامنے رکھ کر کریں۔ اپنے اعمال پر گہری نظر رکھیں، رک جاؤ ان تمام اعمال سے کہ جن اعمال کو کرتے ہوئے ہمارا ضمیر 10 آوازیں دیتا ہے، ارے بھائی تو غلط کر رہا ہے، تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو گناہ کر رہا ہے، تو بے حیائی کر رہا ہے، تو ظلم کر رہا ہے، لیکن ہم اپنے ضمیر کو کتنے اچھے طریقے سے چپ کروا لیتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، اسکوپ چل رہا ہے، دنیا کر رہی ہے، تم بھی کر لو۔